یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ ملتی نہ اگر بھیک ہمیں آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا، ورنہ محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ بلا تاخیر دعوت دوں گا ڈاکٹر عتیق سہروردی صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر عتیق سہروردی صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہروردی فیض سے یا رب رہیں ہم با مراد، سہروردی فیض سے یا رب رہیں ہم با مراد، آستانہ عالیہ ایمی کے واسطے۔ کنویں کو پیاسے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ پیاسے کو کنویں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے موضوعات اس طرح ہیں کہ پہلا ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان کیا ہے، اس کے بعد ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، محبت اور اطاعت میں تعلق اور ادب اور اطاعت میں کیا تعلق ہے، اور ظاہری حیات طیبہ کے بعد بیت کی تجدید اور آستانہ عالیہ کے حوالے سے آداب اور ادب کی ضرورت۔ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت 164، ترجمہ ہے اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے، انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے۔ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔ اور پہلے تو یہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ ایک ہی آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے کافی ہمیں تعلیم دی اس طرح کہ سب سے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑے جو ہمارے اوپر سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ سب سے بڑا احسان اللہ نے خود ہی فرما دیا، اس کو اب کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور مومنین کے اوپر ہے۔ آگے جو فرمایا کہ آپ کا پہلا فریضہ تلاوت آیات ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کرنا ایک نیک کام ہے، خواہ تلاوت بغیر سمجھ کے بھی کیوں نہ کی جائے۔ اور اسی آیت کے آگے اللہ نے کہا کہ دوسرا مقصد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے قرآن کی تعلیم۔ اب بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے بغیر قرآن کریم کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، کہ صرف ترجمہ پڑھ لینے سے صحیح سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اہل عرب تو عربی زبان سے خوب واقف تھے، تو انہیں تو کسی استاد کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک قرآن کی تفسیر نہ بیان کریں، کوئی عربی یا غیر عربی تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی آیت میں آگے بتایا کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت کی تعلیم دیں۔ معلوم ہوا کہ حکمت، دانائی، عقل مندی وہی ہے جو آپ نے تلقین فرمائی، یعنی آپ کی حدیث حجت ہے۔ اگر آپ کا کوئی حکم کسی کو اپنی عقل کے لحاظ سے حکمت کے خلاف محسوس ہو تو اعتبار اس کی عقل کا نہیں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی حکمت کا ہے۔ اور اسی آیت میں بتایا گیا کہ آپ لوگوں کو پاکیزہ بنائیں، اس سے مراد آپ کی عملی تربیت ہے، جس کے ذریعے آپ نے صحابہ کرام کے اخلاق اور باطنی صفات کو پاک کر کے انہیں اعلیٰ درجے کی خصوصیات سے آراستہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کا صرف کتابی علم انسان کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے جب تک اس نے اس علم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی عملی تربیت نہ لی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اپنی صحبت سے سرفراز فرما کر ان کی تربیت فرمائی، پھر صحابہ نے تابعین کی، تابعین نے تبع تابعین کی تربیت کی، اور یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تصوف کے تمام سلاسل کا بنیادی مقصد بھی یہی تعلیم و تربیت ہے۔ باطنی اخلاق کی اسی تربیت کا علم احسان یا تزکیہ کہلاتا ہے۔ تصوف بھی در حقیقت اسی علم کا نام ہے۔ ہر دور میں تصوف کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے ہمیشہ موجود رہے ہیں اور موجود رہیں گے۔ سامعین کرام، دوسری بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہونا چاہیے۔ مرشد کی صحبت بہت بڑی نعمت ہے۔ مرشد کی صحبت کو غنیمت جانو۔ ہمیں اس زمین پر اپنے مقصد کے بارے میں خود کو یاد دلانا چاہیے۔ ہم اپنے لیے جینے کے لیے یہاں نہیں ہیں۔ ہمیں صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھنا ہوگا کہ زندگی صرف اس بات کو پسند کرنے کا نام ہے، صرف اس عمل کو اپنانے کا نام ہے جو بات، جو عمل سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق ہو، شریعت مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطابقت رکھتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی آئینہ دار ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جھلک ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مطہرہ کا مظہر ہو۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ محبت اور اطاعت میں کیا تعلق ہے۔ سورہ نساء کی آیت 69 میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اور جو لوگ فرما برداری کریں اللہ کی اور اس کے رسول کی، پس وہ اللہ کے ان خاص مقرب بندوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا خاص انعام ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ سب بڑے ہی اچھے رفیق ہوں گے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محب صادق کو اور دوسرے تمام اہل محبت کو خوشخبری سنائی کہ جب تم کو سچی محبت ہے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ضرور کرو گے، اور پھر تم کو جنت میں اللہ کے خاص مقرب بندوں کی معیت اور رفاقت بھی نصیب ہوگی۔ محبت کے بارے میں عموماً غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ محبت صرف زبانی کلامی چیز نہیں، عمل سے مشروط ہے، عمل اطاعت سے مشروط ہے، اطاعت ہی عملی محبت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ محبت اور اطاعت لازم و ملزوم ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ادب اور اطاعت میں کیا تعلق ہے۔ ایک مرتبہ مرشد پاک نے مجھ ناچیز سے فرمایا کہ آپ امامت کریں۔ ناچیز نے ڈرتے ڈرتے عرض کی کہ ناچیز اس قابل کہاں، چنانچہ مرشد پاک نے امامت فرمائی۔ کچھ عرصہ گزر گیا اور ایک اور موقع پر مرشد پاک نے مجھ ناچیز سے فرمایا کہ آپ امامت کریں۔
اس بار ناچیز نے امامت کی۔ ایک جیسا حکم پہلی بار عذرو ادب فرما برداری کی تاب نہ لا سکا، اور دوسری بار اطاعت کی توفیق نصیب ہوئی۔ کچھ عرصہ گزر گیا اور ایک اور موقع پر مرشد پاک نے ارشاد فرمایا، اگر اطاعت ہی نہیں کی تو ادب کیسا؟ گویا نافرمانی سے زیادہ کوئی بے ادبی نہیں۔ با ادب با نصیب، کم علمی اور لا علمی کی معافی ہے، بے ادبی کی معافی نہیں۔ جب قسمت سے صحبت نصیب ہو تو ادب کا خاص خیال رکھیں۔ مت بھولیں کہ سب سے بڑا ادب جو ہے وہ اطاعت ہے۔ اور ظاہری حیات طیبہ کے بعد بیعت کی تجدید کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دینی، دنیاوی، روحانی امور میں شریعت کی پیروی کرنے کے لیے کسی کو رہبر، رہنما ماننے، اس کے کہنے پر عمل کرنے کا نام بیعت ہے۔ دینی، دنیاوی، روحانی امور میں شریعت کی پیروی کرنے کے لیے کسی کو رہبر، رہنما ماننے اور اس کے کہنے پر عمل کرنے کو بیعت کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست اقدس پر بیعت کی، حالانکہ وہ سب کے سب پہلے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر چکے تھے۔ اور چند گزارشات جو ہم سب کو پہلے سے معلوم ہیں، ہم دہرائی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر پیر کا کوئی قول و فعل مرید کی سمجھ میں نہ آئے تو خاموش رہے اور اس وقت تک انتظار کرے جب تک شیخ خود بیان نہ فرمائے۔ مرید اپنے شیخ سے کوئی راز پوشیدہ نہ رکھے۔ مرید اپنے پیر پر ہمیشہ ایسا اعتقاد رکھے کہ کوئی دوسرا ایسا کامل نہیں۔ پیر خانہ میں حاضری مقررہ دن، مقررہ وقت کے علاوہ مناسب نہیں، یا پھر پہلے سے طے شدہ وقت ہونا چاہیے۔ ٹیلی فون پر رابطہ کے لیے SMS یا واٹس ایپ میسج بہتر ہے، اور اگر کال ہی کرنی ہے تو نماز کے اوقات میں کال نہ کریں، نماز کی تیاری کے اوقات میں کال نہ کریں، اور آرام کے اوقات میں کال نہ کریں۔ میسج بھیجنے کے بعد صبر سے کام لیں اور جلدی جواب نہ آنے کی صورت میں بے صبری نہ دکھائیں۔ فون اٹینڈ نہ ہو تو بار بار کال نہ کریں۔ اگر پیر خانہ کا ہی ادب نہ کیا تو پھر کاہے کی مریدی؟ مرید خود کو اپنے پیر کے سپرد کر دے، ہر حال میں اپنے پیر کا تابع فرمان رہے، اپنے پیر کے کسی قول و فعل پر کبھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کرے، کوئی درود، کوئی وظیفہ کسی دوسرے بزرگ سے حاصل نہ کرے۔ بزرگ وہ بے شک حق ہیں لیکن ہم نہیں حاصل کر سکتے، ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ناحق ہیں۔ کسی بھی دوسرے بزرگ سے فیض حاصل کرنے کی نہ ضرورت محسوس کرے، نہ ایسی کوئی تمنا رکھے، کسی بھی مزار پر حاضری دینے کی نہ ضرورت محسوس کرے، نہ تمنا رکھے، ماں سوائے با حکم شیخ، با اجازت شیخ۔ حج اور عمرہ کا پروگرام بغیر اجازت شیخ نہ بنایا جائے۔ مراقبہ، چلہ کشی وظائف میں اپنی مرضی نہ کرے، اپنے اسباق کی پابندی کرے اور اسباق میں کسی قسم کا رد و بدل نہ کرے۔ ہماری محافل ہماری تربیت گاہ ہیں اور ہمارے اسباق ہماری دینی دنیاوی ترقی کے ضامن ہیں۔ پیر خانے میں اپنی باری کے انتظار میں کسی سے غیر ضروری بات چیت نہ کرے، خاموشی سے اپنا سبق پڑھتا رہے۔ اپنی مراد کی راہ پر چلے گا تو اپنی مراد کا مرید کہلائے گا، نہ کہ پیر کا۔ اور مرید اپنے شیخ سے ہمیشہ طالب حقیقت رہے، ورنہ طلب دنیا اس کے لیے اس کے باطن کا حجاب ہو جائے گی، جس سے وہ نجات نہیں پا سکتا۔ اپنی بالغ اولاد کے لیے عرض کی جائے کہ ان کو بھی بیعت کے شرف سے نوازا جائے اور باقاعدہ سلسلہ میں داخل کیا جائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔